ہونے کے سبب وہ ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے. اور آپ کو یاد ہوگا جب میں سینیٹر منتخب ہوا نیشنل اسمبلی سے تو اس وقت بھی پرائم منسٹر کہنے لگے جی 16 لوگوں نے ڈیفیکٹ کیا ہے. تو آپ خود سوچ رہے ہیں تو اس وقت بھی انہوں نے ووٹ مجھے دیا تھا. تو اس میں میری کوئی خوبی نہیں تھی, وہ یہ تھا کہ ان کی پالیسیز سے لوگ تنگ تھے. سر یہ بتائیے جو حالات چل رہے ہیں سر, کیا اس کا جو بھی آؤٹ کم ہوتا ہے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا ناکام یا خون خرابی کی طرف سر سچویشن جاتی ہے, تو کیا اس کا فوائد پولیٹیکل پارٹیز دیں گی یا غیر پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کو فوائد چلے جائیں گے؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لانگ مارچ تھا, جو ہمارا عوام مارچ جس کو کہتے ہیں, وہ 27 فیبرری کو ہم نے شروع کیا. اور ہمارا موقف یہ تھا کہ جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے تو اس وقت ہم جا کر عدم اعتماد کی بات کریں گے. اور آپ کو یاد ہوگا جس دن بلاول بھٹو اسلام آباد ڈی چوک پر پہنچے تھے تو اس وقت اسی ہی دن وہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی تھی. نمبر 2, جو پی ڈی ایم کی کال تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم 23 مارچ کو لانگ مارچ کریں گے, اور یہ ان کا ڈیسیجن تھا پرائر ٹو دا ڈیسیجن آف عمران خان صاحب. تو اس لیے جو ان کا ڈیسیجن تھا انہوں نے 23 کا جو کال دی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو ایسے گوادر ہے یا بلوچستان ہے یا کراچی ہے تو وہاں سے قافلے روانہ ہو جائیں گے 23 کو, بٹ فار دا رسپیکٹ آف دا OIC جو ہو رہا ہے, اور وہ ہمارے مہمان ہیں, قابل قدر ہیں. یہ ڈیسیجن ہوا کہ ہم 2 دن آگے کر لیں گے. کوئی تصادم کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور میں یہ بھی برملا آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ٹیسٹ نہیں کرتی. جب ہم نے شروع کیا تھا عوام مارچ فرام کراچی تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا PI نے شروع کر دیا فرام گھوٹکی. تو یہ وہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں, ہم نہیں جا رہے اور نہ آگے ہم جانا چاہ رہے ہیں. اب اگر ایک ریلی نکالنی ہم نے یا پروٹیسٹ کرنا ہے یا PDM نے پروٹیسٹ کرنا ہے, جو ان کا طے شدہ پروگرام ہے, اس کو اگر ڈسٹرب کرنے کی وہ کوشش کریں گے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تصادم کی طرف جانا چاہتے ہیں. گیلانی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جو اتحادی جماعتیں اگر آپ کے ساتھ اعلان کر دیتی ہیں اور اس کے بعد وہ اسپیکر کو بھی علیحدہ نشستوں کے لیے خط لکھ دیتی ہیں تو عدم اعتماد کا ووٹ وزیر اعظم کو لینا پڑ جائے گا. کیا پہلے یہ عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ ہوگی یا وہ اعتماد کا ووٹ دے گا؟ دیکھیں, جو عدم اعتماد ہوتا ہے اپوزیشن کو 172 ممبرز شو کرنے ہیں. اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں اتنا ڈیلے نہ کرتا اور میں پہلے ہی روز شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں 172 ممبرز پرائم منسٹر ہاؤس میں شو کر دیتا آپ کو, تو بات ہی ختم ہو جاتی. ان کے پاس 172 نہیں ہیں. جب میں الیکشن جیتا تھا مجھے ملے تھے 169 ووٹس اور 3 ووٹ میرے ریجیکٹ ہو گئے تھے. تو دیٹ مینز آئی کراس دا گولڈن فگر 172. گیلانی صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت وفاقی حکومت کی سندھ ہاؤس میں چونکہ ان کے MLAs ہیں تو ان کو بازیاب کروانے کے لیے کوئی آپریشن ہو سکتا ہے, تو کیا سندھ ہاؤس میں وفاقی حکومت یا یہاں کے ادارے جا کر آپریشن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, وہ بالکل غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. سندھ ہاؤس ہے, اس کی اپنی ڈومین ہے اور ان کی پرمیشن ہے ان کی سیکیورٹی کی. تو اس قسم کا اگر ان کو خدشات ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے کہ ہمارے پاس فگر پورے نہیں ہیں. اور اس لیے وہ جو انہوں نے بتایا کہ جلسہ عام ہم کریں گے, تو اور یہ بھی انہوں نے تھریٹ کیا کہ اسی کراؤڈ میں سے اراکین جو ہیں وہ گزریں گے اور اسی ہی کراؤڈ میں سے واپس جائیں گے. تو کس طریقے سے جائیں گے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط بات ہوئی ہے, غیر آئینی بات ہے کہ آپ ایک منتخب نمائندوں کو تھریٹ کریں اور دوسری طرف ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ہمارے ہی ممبر اور ہمیں ووٹ کریں.
اب کل جو میں نے ایک اسٹیٹمنٹ کسی آنریبل منسٹر کا سنا تو وہ کہہ رہے تھے جیسے کبوتر نہیں ہوتے ان کو ہم ان کی کیج کے اندر بند کر دیں گے، تو یہ بھی اپنے اراکین کی تذلیل کر رہے ہیں. تو کم از کم ہمارا اپوزیشن تو ہمیں تو اب بے شک گالیاں دیں، جو کریں وہ کر رہے ہیں آپ آلریڈی، مگر اپنوں کو تو بخش دیں. اپنوں کے اوپر بھی اگر آپ شک کریں. اور یہ بھی میں بتا دوں، جو یہ کہا جاتا ہے کہ پیسہ چلایا جا رہا ہے، ایسے ایسے نام آئیں گے آپ کے سامنے جو بہت بڑے بڑے لوگ، بڑا دولت مند لوگ، وہ بھی ان کو چھوڑ چکے ہوں. گیلانی صاحب آپ اسپیکر بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے ہیں اور پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، روس کو جانتے ہیں. یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ جی حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کب بلایا جائے گا، کیا یہ روس کے مطابق ہے یا اسپیکر صاحب کے اپنے کوڈ آف اس قسم کے فیصلے حکومت سے کروا کے؟ دیکھیں، اسپیکر کا جو رول ہے، میں اسپیکر رہا ہوں، آپ یہاں بہت سے لوگ ہیں میرے کنڈکٹ کو جانتے ہوں گے. اسپیکر کا رول ہے کسٹوڈین آف دا ہاؤس. اسپیکر کا رول نہیں ہے کسٹوڈین آف دا گورنمنٹ. جب میں اسپیکر تھا، میں نے اپنے پورے 4.5 سال کے ٹینیور میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جو پرائم منسٹر تھی ان کو میں تھا پورا، اور وہ میرے آفس میں آیا کرتی تھیں. تو دیٹ واز دا ہائیسٹ رسپیکٹ شی گیو ٹو دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی پاکستان. اب آپ دیکھیں چیئرمین سینٹ کا کانڈکٹ ہو یا اسپیکر کا کانڈکٹ ہو، وہ ابھی بھی آپ کمپین کر رہے ہیں. دونوں طرف سے کمپین ہو رہی ہے. کبھی سنجرانی صاحب کمپین کر رہے ہیں، کبھی اسپیکر کمپین کر رہے ہیں، جو بنتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم تو ویسٹ منسٹر سسٹم کی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی طرف ہم ہیں، اور وہاں کے جو اسپیکر ہیں لی بوتھرائڈ تھی 2 دفعہ وہ الیکٹ ہوئی اسپیکر، مگر فرام دی اپوزیشن. کنڈکٹ آف دا اسپیکر از سو انڈیپینڈنٹ کہ وہ اپوزیشن والے بھی ان کو، ہمیں نہیں چاہیے کہ اسپیکر شوڈ بیکم پارٹی ٹو دا گورنمنٹ. گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے پیپلز پارٹی میں ہارس ٹریڈنگ کے الزامات جو ہے لگائے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم نے بھی جو ہے اپنی ٹویٹ میں ذکر کیا ہے ہارس ٹریڈنگ کا. اس حوالے سے کیا دیکھیں، وہ تو پہلے کیوں شروع کرنے کا کہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پوزیشن صحیح نہیں ہے. تو اب وہ ابھی سے کہنا شروع کر دیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، تو ان کو تو چاہیے تھا شروع سے ہی وہ الیکشن کرا دیتے اور اپنی اسٹرینتھ شو کر دیتے. اور ابھی تک ان کو چاہیے کہ وہ 172 ممبر صرف آپ کو شو کر دیں، 10 لاکھ لوگوں کو نہ دکھائیں آپ. گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ سینٹ میں اپوزیشن کی واضح اکثریت ہے، اور اب جب کہ اگر اتحادی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ آ جاتی ہیں تو آپ کے نمبرز بہت اوپر چلے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن چیئرمین سینٹ جو اب لابنگ کر رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کے حق میں، ان کے خلاف کیوں نہیں آپ لوگ لے کے آ رہے تحریک عدم اعتماد؟ دیکھیں، سے حکومت گرتی ہے تو اس لیے بڑا لاجک ہے اس کے اندر. اس کے بعد آئیں گے وزیر اعظم کے بعد. دیکھیں، میرا ایشو جو ہے دیٹ از سبجیکٹ بفور دا کورٹ، لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. میں ان کو انفلوئنس نہیں کرنا چاہتا عدالت کو، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ارلی ہیئرنگ کے لیے آج انہوں نے میری ایکسیپٹ کی ہے جو ہم نے درخواست دی ہے. یہ بتائیے کہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ 25 کے بعد مسئلہ صاف ہوگا اور جیت عمران خان کی ہوگی، اور اگر اپوزیشن نے کوئی تصادم کیا تو 10 سال کے لیے ہاتھ مل جائیں گے. کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، جب میں الیکشن لڑ رہا تھا اس وقت بھی وہ آنریبل منسٹر نے یہی کہا تھا کہ یہ نہیں جیت سکتے، تو ہم جیت گئے. جی صحیح صاحب. یوسف رضا گیلانی صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا معاملہ تو عدالت میں ہے، لیکن اکثریت تو پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی سینٹ میں موجود ہے، تو ایک جمہوری عمل ہے اگر آپ عدم اعتماد لائیں چیئرمین سینٹ کے خلاف، دیکھیں تو کیا اس پہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ وہ عام طور چلے وہ انہوں نے دھاندلی کی یا نہیں کی، فیصلہ تو عدالت میں ہوگا؟